بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اللہ کی رضا چاہو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھو۔ صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمہ میں ہو۔ نعمت ملے تو شکر کرو، مصیبت پہنچے تو صبر کرو۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر والا ہے، اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ غصے پر قابو پاؤ، اصل بہادری یہی ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ مشکوک چیزوں اور باتوں سے دور رہو۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی اطمینان قلبی کا باعث ہے، اور جھوٹ اضطراب میں ڈالتا ہے۔ صدقہ و خیرات صحت و سلامتی میں کر لو۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے کہ تو تندرست ہو، مال کی ضرورت ہو، فقر کا ڈر ہو، اور مالدار بننے کی خواہش مند بھی ہو۔ اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جان گلے کو آئے تبھی کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو اور اتنا حصہ اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو اب دوسروں کا ہی ہو چکا ہے۔ فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ صحت و فراغت کو فضول نہ گنواؤ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ دوسروں کے حقوق و منصب کا خیال کرو۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑے، نہ رسوا کرے، نہ اسے حقیر جانے۔ اختلافات سے بچنا ہے تو سنت کو تھام لو۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار، دین میں نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پالے تو تم میں اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے، ان کو دھاڑوں سے مضبوط پکڑے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔